اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین، طلاب و طالبات، بالخصوص خواہران جامعۃ الفاطمہ دہلی، آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر عرض سلام اور ادب کے بعد آغاز کر رہا ہوں تاریخ اہل بیت کا جو درس چل رہا ہے اس کے تحت ایک نئی کڑی کا، یعنی آج سے آئندہ چند دروس تک سلسلہ جاری رہے گا۔ سلسلہ امامت کی 10ویں کڑی، یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کے تحلیلی جائزے کے عنوان سے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، آپ کو مختلف کتابوں کا نام معلوم ہونا، مصنفین کا نام معلوم ہونا، کتابوں کا محتوائی ایک خاکہ ذہن میں محفوظ رہنا، ان کتابوں کے سلسلے سے کہ جو ائمہ معصومین کے سلسلے سے لکھی گئی ہیں، ائمہ معصومین کے حوالے سے تحریر کی گئی ہیں، نہایت ضروری امر ہے، اور درس کا حصہ اس کو آپ لوگ سمجھ کر کے اپنے ذہن محفوظ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، آج کے زمانے میں جس موضوع پر آپ کام کریں اس موضوع سے متعلق جتنی زیادہ کتابیں، کتابوں کا نام، کتابوں کی حیثیت، علمی حیثیت وغیرہ کا علم ہوتا ہے آپ کو، اتنا ہی زیادہ آپ کا اس فیلڈ میں، اس میدان میں علمی معیار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یونیورسٹیز میں، مدارس میں اور اداروں میں کتاب شناسی کا ایک الگ شعبہ ہے، اور کتاب شناسی کے شعبے میں جو افراد ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو بڑی عزت اور اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے جن کتابوں کے نام اس کے پہلے کے دروس میں بیان کیے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ابتدائی دروس میں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروس کو بیان کرتے ہوئے، ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ابتدائی دروس میں جو کتابیں بیان کی، ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ان کتابوں کے نام، مصنفین کے نام، کب شائع ہوئی، کہاں سے شائع ہوئی، اس کا محتوا کیا ہے، 2-4-10 سطور، 2-4-10 صفحات، سب میں سے تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیجیے، پڑھیے، اپنے ذہن محفوظ رکھیے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں میں نے نہیں بیان کی ہیں، جب آپ کتابوں کی چھان بین کریں، بررسی کریں تو نئی کتابوں کا سامنا ہوگا۔ لائبریری اور کتاب خانے میں اگر آپ جانے کے لیے ایبل ہیں، یعنی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کتاب خانہ دسترس میں ہے، تو کتاب خانوں کی طرف رجوع کریں، ابھی نہیں تو بعد میں۔ تو آپ 4 کتابوں کا جو نام میں بتاؤں گا، اس کے علاوہ مزید کتابیں آپ لوگ دیکھیں، مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس سلسلے سے میں آج صرف 3-4 کتابوں کا نام لینا چاہتا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے جو کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں، اس میں امام کی ذات سے یا ائمہ سے متعلق، امام کی ذات سے مخصوص یا ائمہ سے متعلق کچھ کتابوں کے علاوہ میں تاکید کرنا چاہوں گا، وسائل الشیعہ کا ایک بار اس کی وسائل الشیعہ کی ورق گردانی ضرور کیجیے، آگے پیچھے پلٹیے، کتاب کھولیے، پہلی سے فصل پڑھیے، پہلی جلد کھولیے، وسط کی جلد کھولیے، آخری جلد کھولیے، مقدمہ پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ وسائل الشیعہ کو شیخ حر عاملی نے، جو شیعہ علماء کی تاریخ میں ایک خاص معیار رکھتے ہیں، جنہوں نے ائمہ کے سلسلے میں اثبات الہدات نامی بڑی کتاب تحریر کی ہے، 15 جلدوں پر مشتمل، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں پہلے۔ شیخ حر عاملی کی اس 20 جلدی کتاب کو دیکھیے کہ جنہوں نے احادیث کے متعلق لکھی ہے۔ اب یہ میں تاریخ اہل بیت یا تاریخ اسلام کا درس دے رہا ہوں، اور وسائل الشیعہ جو کتاب ہے وہ تاریخ کی نہیں بلکہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن جس طریقے سے آپ شیخ کلینی کی اصول کافی وغیرہ پڑھیں تو حدیث کی کتاب ہے، مگر آپ کو بہت سے تاریخی مطالب اس کتاب میں مل جاتے ہیں روایت کی شکل میں۔ اسی طریقے سے شیخ حر عاملی کی کتاب وسائل الشیعہ حدیثی کتاب ہے، اسپیشلی فقہی ابواب کے تمام امور کو
جمع کیا گیا ہے، تمام شعبوں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں تو آپ کو تاریخی اعتبار سے بھی بہت سی چیزیں وسائل الشیعہ میں مل جائیں گی، خاص کر کے جن ائمہ کے اصحاب کا ذکر کیا ہے، ائمہ سے روایتیں نقل کرتے ہوئے اس کے متعلق ایک معتبر ذخیرہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا، خاص کر کے امام علی نقی علیہ السلام سے چونکہ بہت سی روایت